اس امام معصوم کے کچھ حالات یا پیغام، ان کی زندگی کا جو پیغام ہے اس جانب ہم چلیں، جن کی آج یہ رات ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا پہلے ربط، ایک سوال کسی نے کیا اور اس سوال کا جواب تو بہت ہی آسان ہے، وہ میری کوتاہی بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی آج کی کوتاہی کو تھوڑی۔ اگر آپ حضرات پھر اس جملے کو یہ نہ سمجھیں کہ مولانا کچھ شوبازی کر رہے ہیں یا اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو 2022 کا مطلب ہے کہ ممبر پر مجلسیں پڑھتے ہوئے مجھے 49 سال ہو گئے۔ تو اب یہ 49 سال کی یہ خراب عادت اب تو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، زندگی گزر گئی ہے، تو آخری لمحے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ مولانا مسلسل یہ 3 مجلسیں جو ہیں یہ نماز کے موضوع پر ہوئی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں آنے والے یہ مومنین یا ان کی ایک معقول تعداد کیا بے نمازی جو مسلسل اسی موضوع پہ بات کی جا رہی؟ تو جیسا کہ میں نے کل بھی کہا اور پرسوں بھی کہا کہ موضوع پر بات تو ذرا کم ہو رہی ہے، کچھ ادھر ادھر میں بہک کر بھٹک کر نکل جاتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔ تو اگر وہ 3 مجالس میں آپ نماز والے حصے کو جمع کریں گے تو شاید تینوں دن ملا کر مشکل سے 25 سے 30 منٹ نماز پر بات ہوئی ہوگی۔ اور یہاں ضرورت نہیں ہے، واقعاً وہ سوال صحیح ہے کہ امام بارگاہ، سوال نہیں اعتراض، گرچہ سوال کی شکل میں ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا یہاں اب ضرورت ہے نماز پر اتنی زیادہ گفتگو کرنے کی؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں۔ دل خوش ہوتا ہے، خاص طور پر جب میری مجلس ختم ہوتی ہے اور ماتمی یہی چہرے جب یہاں نماز جماعت ہوتی تو موضوع نماز نہیں تھا، موضوع تھا ایمان بچانے کا اہم ترین طریقہ، جو نماز کی اہمیت سے ہم وہاں پہنچیں گے۔ یہ تو میں نے اپنی پچھلی 3 تقاریر کے بارے میں ایک وضاحت کر دی۔ آئیے اب وہ آخری ٹکڑا نماز کے بارے میں بیان کر کے پھر اصل موضوع کو، جو کل رات کو ہلکا سا میں شروع کر چکا تھا، تھوڑا سا آگے بڑھاؤں اور پھر میں آج رات کی اپنی جو ایک تاریخی حیثیت ہے وہ اپنے موضوع سے ملا کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو آج میں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کیا ہے سب سے پہلے، 3 آیتیں ہیں نا، پہلی آیت جو تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ 2 جگہ پہ آئی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ میں نے جو تلاوت کیا یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اور یہی آیت پھر سورہ تحریم میں آئی ہے۔ سورہ حدید میں یسعا نورہم ہے، سورہ تحریم میں نورہم یسعا۔ الفاظ کی ترتیب پلٹ دی گئی ہے لیکن بات ایک ہی، یسعا یسعا۔ 2 دن پہلے کسی وجہ سے یہ جملہ میری زبان پہ آ گیا تھا کہ سعی جو حج میں ہم لوگ کرتے ہیں، عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں چلنا، دوڑنا نہیں۔ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں چلا جاتا ہے، دوڑنا نہیں، حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن جو اصل لفظ ہے سعی، سعی کے معنی چلنا، وہی لفظ ہے یسعا سورہ حدید۔ اچھا، سورہ حدید قرآن کریم کا اس اعتبار سے بہت اہم سورہ 57، اور سورہ تحریم بھی بہت اہم سورہ 66، جس میں خدا 2 انبیاء کی ان بیویوں کی مثال دے رہا ہے جو نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنم میں جائیں گی، اور 2 ایسی خواتین کی مثال دے رہا جو کسی نبی کے رشتہ زوجیت میں نہیں تھیں اور عورتوں کی سردار بنی، ایک جناب آسیہ اور جناب مریم۔ یہ سورہ تحریم، اس میں بھی یہی آیت آئی، ایک لفظ کی تبدیلی نہیں، ترتیب بدل کر۔ اور سورہ حدید اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کی ایک آیت مسلمانوں کے گلے میں اس طرح اٹکی ہوئی ہے کہ میں تو ایک طالب علم اپنے محدود مطالعے میں 100 150 200 تفاسیر دیکھ ڈالی، ہر ایک نے اس آیت کی تفسیر کی کوشش کی ہے، تفسیر کسی سے ہو نہیں پائی۔ آیت بہت آسان ہے، صرف 2 لفظ ہیں، 2 لفظ، اور لفظ بھی اتنے آسان کہ عربی کی معمولی شد بدھ رکھنے والا بھی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ مگر عالم اسلام کے پہلی صدی سے آج تک کے تمام مفسرین ترجمہ تو کر گئے، تفسیر نہیں کر پائے۔ جیسے اندھیرے کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ
اب چلتا ہے اسی انداز سے ان کی کیفیت. اور چونکہ یہ ممبروں پہ بہت پڑھا جاتا ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, میں تو خالی سورہ حدید کی اہمیت آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. آیت ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے نازل کیا لوہے کو. آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کو تو یہاں حدید کا لفظ بہت سننے کو ملا ہوگا. ہم نے لوہے کو نازل کیا. اچھا, اب لوہا نکلتا ہے زمین سے, اس کے لیے عربی کا لفظ ہے اخرجنا, اور قرآن کریم میں یہ لفظ کئی اور جگہوں پر مختلف چیزوں کے لیے آیا. لوہا زمین سے نکلتا ہے, زمین سے نکلنے والی چیز کے لیے کہا جائے گا اخرجا. اخرجنا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے, کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ لفظ ذرا فصیح نہیں تھا اس لیے قرآن میں استعمال نہیں ہوا, بار بار استعمال ہوا اخرجنا اخرجنا اخرجنا. تو حدیث زمین سے نکلتا ہے, لفظ ہونا چاہیے تھا ہم نے زمین سے نکالا لوہے کو. قرآن نے کہا انزلنا, ہم نے آسمان سے نازل کیا لوہے کو. اب سارا عالم اسلام 150 سے زیادہ تفاسیر تو میں نے دیکھ ڈالی, اب وہ سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا ہے کہ لوہے کو آسمان سے کس طریقے سے نکلتا ہوا دکھائیں. تو وہ کون سا لوہا ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا, کسی مفسر کی سمجھ میں نہیں آ رہا. غلط کہا میں نے, غلط کہا, سب کی سمجھ میں آ رہا, سمجھ میں سب کی آ رہا, سمجھنا چاہتے نہیں ہیں, اس لیے کبھی ادھر کبھی ادھر کہ یہ آسمان سے کون سا لوہا نازل ہو رہا ہے. اور ہمیں اور آپ کو تو پتا ہے کہ جب تک کہ میدان احد میں چل کر علی کے ہاتھ میں ذوالفقار نہ دیکھو گے اس وقت تک یہ آیت تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, کتنا آسان سا ترجمہ ہے دو لفظ, انزلنا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, لفظ انزلنا ہر آدمی جانتا ہے, اور حدید خاص طور پر عرب دنیا والے. اس سورے کی یہ آیت ہے جسے آج کی مجلس کی ابتدا میں تلاوت کیا گیا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, قیامت کا دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو. یسعی نورہم, چل رہا ہوگا, ابھی میں نے بتایا صحیح, یسعی صحیح, چل رہا ہوگا ان کا نور, بین ایدیہم, ان کے سامنے, و بایمانہم, اور ان کے دائیں بائیں پہلوؤں میں. ویسے تو یمین اور یسار دائیں طرف کو کہتے ہیں, لیکن ان کے پہلوؤں میں یہ نور چل رہا. یہی آیت سورہ تحریم میں آئی, نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, وہی لفظ. اب یہاں پہ ایک مختصر سا, یہی نماز سے ربط ملانے کے لیے مختصر سا معروضہ ایک حدیث امام, پل صراط مشکل ترین منازل میں سے ایک ہے. یعنی بعض اوقات جب پل صراط کی تفصیل سنی جاتی ہے اور امام کے کلام پر یقین ہوتا ہے تو آدمی چکرا کے رہ جاتا ہے کہ یہ پل کیسے طے کیا جائے گا. بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم, پل صراط. اور پھر ایسا, ایک تو ویسے ہی ایسا خطرناک پل, اور اس کے نیچے جہنم. سورہ مریم میں یہ قرآن نے کہا نا کہ جہنم میں سے وَإِنْ كَانَ وَارِدُهَا حَتْمًا مَغْزِيًّا, جہنم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ بحث ہوئی کہ ہر ایک کو گزرنا ہے. قرآن نے کہا حتماً مغزیہ, یہ حتمی بات ہے. وہ اسی حوالے سے کہ پل صراط جو قیامت کے میدان کو ملاتا ہے جنت کے دروازے سے, اس کے بالکل نیچے ہے جہنم, اور وہ اپنے تمام تر عذاب کی شدت کے ساتھ پل صراط والوں کو نظر آتی. تو ایک تو ویسے ہی ایسا خطرناک پل, اور نیچے جب نگاہ پڑے تو وہ مناظر دیکھ کے آدمی گھبرا جائے. اور پھر مسئلہ کہ جہنم کی وجہ سے نیچے کی تاریکی اور اندھیرا پل صراط پر بھی آ رہا. اب جب اندھیرے کے اندر تو چوڑے راستے پہ چلنا بھی مشکل ہوتا ہے, آدمی ذرا ٹکراتا ہے, ذرا دائیں جھکتا ہے, ذرا بائیں, اتنے باریک پل کے اوپر اندھیرے میں چلنا. اب وہاں معصوم کی حدیث آ رہی. کچھ لوگ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ آج امام کی شہادت کی رات ہے اور یہ ایسے سخت حدیثیں, تو شہادت میں تو قبول کیجئے, شاید ولادت کے جشن میں آپ کو قبول نہ ہو, لیکن میں تو وہاں بھی پڑھتا ہوں, اور کس طرح پڑھتا ہوں اگلا جملہ آپ کو بتائے گا, اگلا ٹکڑا. پہلے تو ابھی سن لیجئے کہ امام معصوم نے فرمایا نیچے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے, اور سامنے جنت نظر آ رہی ہے چمکتی ہوئی. آپ نے ہائی وے پہ سفر کیا ہے نا, تو سامنے اگر کوئی آخر میں کوئی بڑا شہر ہو, روشنیوں والا شہر,
جیسے کراچی کو کہا جاتا تھا، جیسے پیرس ہے، جیسے لندن ہے، جیسے ابوظہبی ہے، جیسے دبئی. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کی سڑک پہ اگر اندھیرا بھی ہو، وہ سامنے روشنیاں نظر آ رہی ہیں، چمکتا ہوا شہر. یہی کیفیت تقریباً پل صراط کی ہے، اگرچہ دنیا کی مثالوں کے ذریعے آخرت کو کون سمجھ سکتا. وہ جنت نظر آ رہی ہے، چمکتی ہوئی جنت، لیکن جہاں پہ فی الحال ہم کھڑے وہ بہت اندھیری جگہ. اور خالی اندھیری جگہ نہیں ہے، بلکہ اتنی خطرناک جگہ کہ نیچے جہنم کی آگ کے شعلے ہی نہیں ہیں، جہنمیوں کی چیخ و پکار و فریاد وہ آواز بھی آ رہی. اور پھر پل اتنا باریک. ایک دم امام نے کہا، نہیں امام نے ایک دم نہیں کہا، امام نے فرمایا کہ ایک دم وہ جو چلنے والا مومن ہے نا، اچانک روشنیاں ہی روشنیاں اس کے جسم سے نکلنے لگی. پیشانی سے روشنی نکلی، دائیں ہاتھ سے روشنی نکلی، بائیں ہاتھ سے روشنی نکلی، گھٹنے سے روشنی نکلی، پیروں سے روشنی نکلی، اور ایسی روشنی نکلی کہ وہ سارا اندھیرا دور ہو کے رہ گیا. اب وہ اس روشنی کے اندر بڑے آرام سے آگے چل رہا. یہ منظر کشی قرآن کر رہا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. دیکھو کہ اس دن مومن مردوں اور عورتوں کو جن کا نور ان کے سامنے چل رہا ہے اور ان کے پہلوؤں میں چل رہا. تو امام نے کہا ایک دم یہ روشنی، اندھیرا ہے نا، جیسے آپ کسی ایک دم لائٹ چلی جائے تو پہلے زمانے میں لوگ ٹارچ جلاتے تھے، آج کل لوگ موبائل کی لائٹ آن کر دیتے ہیں، مثلا روشنی آ جاتی ہے، ذرا سکون آ جاتا. چاہے وہ پل اتنا ہی خطرناک ہے لیکن وہ اندھیرا ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک آسانی ہو گئی. امام نے کہا اچانک روشنی آ گئی. راوی نے کہا مولا یہ روشنی کہاں سے آئی؟ کہا یہ وہ مومن اور مومنہ ہے جو نمازی تھے تو ان کے اعضائے سجدہ جو نماز کی عالم میں اللہ کے سامنے جھکے تھے، اعضائے سجدہ پیشانی ہے، پیشانی سے وہ نور نکلا. اعضائے سجدہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، ہتھیلیوں سے نور نکلا. اعضائے سجدہ دونوں گھٹنے ہیں، گھٹنوں سے یہ نور نکلا. اعضائے سجدہ پیر کی انگوٹھے، پیر کی انگلیوں سے نور نکلا. سر سے پیر تک ایسا نور نکلا کہ اس کی روشنی میں اس کے لیے پل صراط پہ چلنا آسان ہوتا چلا گیا. تو یہ نماز کا فائدہ دنیا سے شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے تک چلتا. اور دنیا سے کہاں شروع ہوتا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت، صرف آیت کا ترجمہ، صرف ترجمہ، ورنہ موضوع بدل جائے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میرے ذکر یعنی نماز سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی کو سخت کر دیتا ہوں. معیشت اردو میں کہتے ہیں اکنامی کو، عربی میں کہتے ہیں زندگی کو. زندگی کو سخت کر دیتا ہوں. یہ قرآن نے کہا نماز چھوڑنے والے کے لیے. کوئی مجھ جیسا قبر کا عذاب بتانے والا نہیں کہہ رہا ہے. قرآن سورہ طٰہٰ کا آخری پیج. زندگی تنگ ہو جائے گی. بہت سے لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ ان کی زندگی کے معاملات چلتے چلتے ایک دم سے جو ہے وہ راستے بند ہو جاتے ہیں. اور ایک نہیں، ہر چیز میں. خاص طور پر لوگ ایک کمپلین تو کرتے ہیں لیکن یہ ہر چیز میں. جاب انٹرویو دینے گئے، ساری چیز ٹھیک ہو رہی ہے، عین وقت پہ پتہ چلا جاب نہیں ملا. دوسرا بیٹیوں کی شادی، رشتے آ رہے ہیں، اچھے اچھے رشتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی پسند آ رہا ہے لیکن عین وقت پہ رشتہ نہیں ہوا. میں تفصیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں ورنہ آج کی رات کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا. اس لیے یہ جو زندگی میں تنگی آ جاتی ہے، ایک دم معاملات صحیح ہموار چلتے چلتے رک جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں آخری منزل پہ جا کے. خاص طور پر شادی کے بارے میں آج کل تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ مولانا رشتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے آخر میں وہ لڑکے والوں کو. تو قرآن نے ایک وجہ قرآن نے بتائی. یہ نہیں کہا کہ یہی وجہ ہے، کہا لیکن ایک وجہ یہ کہ اگر تم نے میرے ذکر کو چھوڑا ہے تو تمہاری زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا. دنیا سے تنگی شروع ہوئی، پل صراط کی تنگی دور ہوئی. دنیا کی تنگی شروع ہوئی نماز سے منہ موڑنے سے، آخرت کی تنگی دور ہوئی نماز کو ادا کرنے سے. اب یہ جو نماز ہے اتنی اہم عبادت، یہ میرا موضوع نہیں ہے، جبکہ آج چوتھے دن بھی 10 منٹ میں نے آپ کے لے لیے. موضوع اس کے بعد ہے اور وہ سنیے. اب اچھا یہاں پہ رک کے ایک حدیث ابھی سنا دوں، شاید بعد میں موقع نہ ملے. ہے پل صراط. پل صراط ہے بہت مشکل مرحلہ، بہت ہی مشکل. اور اس موقع پر ایک معصوم نے اعلان کیا کہ من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی، اگر کوئی میری زندگی میں میری زیارت کو آئے،
یا میری شہادت کے بعد میری زیارت کو آئے، 3 جگہ پہ میں آ کے اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 1، جس وقت منکر و نکیر سوال کریں گے میں آ کے مدد کروں گا۔ اندہ تطائر الکتب، جب قیامت میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا اور ہمارا دل دھڑک رہا ہوگا، پتہ نہیں یہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے یا الٹے ہاتھ میں ملتا ہے، اس وقت میں اپنے ظاہر کی مدد کروں گا۔ وَعِندَ الصِّرَاط، اور جب وہ پلے صراط پہ سے گزر رہا ہوگا تب میں آ کے اس کی مدد کروں گا۔ اور یہ وعدہ ہے اس کا جس کا لقب ہی ہے امام ضامن، یعنی ہمارا 8واں امام، امام علی رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ کوئی اتنا مشکل مرحلہ ہے پلے صراط کہ امام نے کہا کہ میں اس وقت آ کے تمہاری مدد کروں گا۔ مشکل کشا بنیں گے یہ ہمارے 8ویں امام، تبھی امام ضامن کہلاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی ضمانت ہے، لیکن چونکہ موضوع پلے صراط نہیں ہے، اور یہ حدیث مجھے مجلس میں وہاں پڑھنا تھی جب امام کے حالات شروع ہوتے، لیکن اب گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے موضوع میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو آئیے جو بات میں کہہ رہا تھا اس کا ربط ملا کے 8ویں امام کی جانب آتا ہوں، اور وہ یہ کہ بات یہ نہیں ہے کہ اس مجمع کو میں کوئی نماز کا پیغام دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آن لائن کسی کے لیے پیغام ہو، لیکن میں کسی بھی جگہ خاص طور پر امام بارگاہ علی رضا میں جو مجلسیں پڑھتا ہوں وہ آن لائن لوگوں کے لیے پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ وہ تو میں جو مجمع میرے سامنے ہے نماز، یہاں جو پیغام ہے وہ اس کے بعد کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں کہ وہ ہمیشہ اچھی سے اچھی چیز کی جانب جاتا، ترقی کرتا۔ جھوپڑی میں رہنے والے کو پھر مکان چاہیے، مکان میں رہنے والے کو کوٹھی چاہیے، اور اسلام اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ جب اس راوی نے کہا جس کے گھر امام دعوت پہ گئے تھے اور اس کی مالی حالت کی اعتبار سے گھر اس کا بہت ہی ٹوٹا پھوٹا پرانا سا تھا، مالی حالت اس کی ٹھیک تھی، تو امام نے کہا جب اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے تو اس گھر میں کیوں؟ کہا مولا کیا میرے باپ کا گھر ہے، باپ کی یادگار ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ باپ کی یادگار کو چھوڑ کے ایک نیا مکان لوں۔ جواب امام کا یہ تھا، یہ جس امام کی آج شہادت ہے نا، ان کے بابا، جواب یہ تھا کہ اگر تمہارے باپ نے حماقت کی ہے تو کیا ضروری ہے کہ تم بھی حماقت کرو؟ اچھی چیزوں میں بزرگوں کی پیروی کی جاتی ہے، بری چیزوں میں نہیں کی جاتی۔ تو یہ جملہ تھا امام کا کہ جب اللہ نے دیا ترقی کرو۔ اسی طرح سے جاب، جہاں سے آپ نے اپنا اسٹارٹ کیا ہے کیریئر 18 سال کی عمر میں، مرتے دم تک وہاں پہ آپ نہیں رکیں گے، بہتر سے بہتر چاہیے۔ حالات آپ کو بہتر جاب نہ دلوائیں وہ الگ بات ہے، کوشش کرتا ہے۔ گاڑیاں، کیا ہم لوگ اپنے بچپنے میں اس کو کیا کہتے ہیں، پھٹ پٹی، کیا وہ جو موٹر سائیکل یا بائک، وہاں سے آغاز کرتا ہے آدمی، مرسیڈیز پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ مجبوریاں ہوں الگ بات ہے، لیکن ہر ایک کا دل چاہتا ہے ترقی۔ چلیں آج کل کی زیادہ بہتر مثال ہے چائنا کے موبائل سے بات شروع کرنے والوں کو آئی فون 14 چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سنا ہے کہ وہ آنے والا ستمبر میں یا اکتوبر میں، مجھے نہیں معلوم، ابھی سے ایڈوانس بکنگ ہو رہی ہے۔ خیر یہ تو میرا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے موبائل، لیکن ہر ایک کو دیکھا کہ جیسے جیسے نئے ماڈل آ رہے ہیں وہ بھی اپنے ماڈل کو بہتر سے بہتر کرتا جا رہا، ورنہ آئی فون وہ 1 اگر کوئی ہو تو وہیں پہ رکنا چاہیے تھا، کام تو اس سے چل رہا۔ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں پرانی چیزوں سے زیادہ بہتر کام ہوتا ہے۔ آج بھی پاکستان میں فضول بات، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پرانے زمانے کے وہ جو کالے رنگ کے فون ہوتے تھے نا، کیا کہنا تھا اس فون کی کوالٹی کا، آج تو کچھ بھی نہیں۔ تو خیر بہتر وہ کارکردگی دکھانے کے باوجود آدمی کی فطرت میں، تو مکان ہو کہ جاب ہو کہ گاڑی ہو کہ موبائل ہو، بے شمار مثالیں۔ شہادت کی رات ہے، کوئی ہنسی مذاق مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں بیوی کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ ہر چیز آدمی جو ہے نا ترقی کرتا جا رہا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز جیسی ہم نے شروع کی ہے، کیا مرتے دم تک ویسی رکھنا ہے کہ نماز کو بھی اچھے سے اچھا بنانا؟ اچھا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، بس اس کو خالی ٹچ کروں گا، اور چونکہ امام کی رات ہے تو اس طرف آ جاؤں گا۔ نماز کو بھی بہتر سے بہتر بنائیے۔ آج کل ہمارے بعض بچوں اور بچیوں کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آ رہا ہے
اس کی وجہ سے یہ مجلس کے 2 یا 4-5 منٹ لے رہا ہوں، اور پھر تفصیل انشاءاللہ کل سے آئے گی. آج رات کی وجہ سے اس سے زیادہ تفصیل ممکن نہیں. تو وہ کیا چیزیں نماز کو بہتر سے بہتر بنائیے. آئی فون 1 سے 5، 5 سے 8، 8 سے 11، 11 سے 14 تک پہنچا دیا آپ نے. نماز بھی ایسی ہو کہ جیسے جیسے آدمی نماز پڑھتا جائے وہ نماز جو ہے وہ بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ قبول ہو. جیسے بلڈنگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو کافی عرصے سے یہاں پہ ہے نا، پرانی بلڈنگیں آج سے 15 سال کی، اور آج کی لفٹ لگتی. پہلے زمانے کی لفٹ وہ کھڑکھڑ کرتی ہوئی چل رہی ہے، پھنس گئے تو پھنس گئے، آدھے گھنٹے چیخو پکار کیا. کیونکہ میں شارجہ ہی میں پھنس چکا ہوں اس لفٹ میں، زندگی میں ایک ہی بار پھنسا تھا، وہ اسی شارجہ کے اندر پھنسا تھا. اس اعتبار سے وہ تجربہ اب تک یاد ہے. آدمی کو قبر کا مزہ آ جاتا ہے اگر زیادہ لمبا اس کے اندر وہ پھنس جائے پرانی. اور آج کیسی فاسٹ لفٹیں آتی، 70 منزلہ 80 منزلہ عمارت میں سیکنڈوں میں پہنچا دیتی. یہ ترقی ہے نا. نماز بھی لفٹ ہے. معراج المومن، مومن کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جا رہی ہے. وہ پرانے زمانے کی کھڑکھڑاتی ہوئی، قدم قدم پہ رکتی ہوئی پھنس جانے والی لفٹ چاہیے، یا آج کی فاسٹ لفٹ چاہیے کہ سیکنڈوں میں آپ کو اللہ کے پاس پہنچا دے؟ تو یہ جو نماز ہے، اب اس کو اگر آپ کو بہترین بنانا ہے، یاد رکھیے بہترین کا مطلب ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری، سب سے اچھا. ایک ہوتا ہے بہتر بنانا ہے، اچھا بنانا ہے کئی چیزیں. ایک ہوتا ہے بہترین، سب سے اچھا. کیسے بنائیں؟ اب ذہن میں خیال آ رہا ہے قرات، اس کو ٹھیک کرو. جتنی واجب قرات ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر وہ آپ نے واجب قرات کو نہیں سیکھا تو گویا لفٹ اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے، چلی ہی نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. آپ وہاں اندر جا چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں شاید لفٹ اوپر جا رہی. جو آج کی جو بہترین لفٹیں ہیں نا، وہ 80 منزل لے جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا لفٹ چلی کہ نہیں چلی. آپ کھچاڑا لفٹ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں شاید یہ بھی وہیں اوپر جا رہی ہے، وہ تو وہیں کھڑی ہے. تو اگر نماز کے واجبات غلط ہیں، نماز کے قرات غلط، جو واجب قرات، قاریوں والی قرات تو واجب نہیں ہے نا. عربی پروناؤنسیشن آپ کا ایسا ہو کہ ایک عرب سمجھ لے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، یہ آغا سیستانی کا فتویٰ، تو وہ تو اس کی بات نہیں کریں. لیکن اب اور کیسے نماز کو بہتر بنائیں؟ ایک اچھی قرات، مستحبات کا اضافہ، قنوت کو لمبا کرنا، رکوع میں بجائے 1 کے 3 مرتبہ ذکر کرنا، اذان بھی دینا، اقامت بھی دینا، لباس وہ پہننا. ویسے تو آدمی ایک معمولی سے لباس میں، بنیان اور لنگی میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پراپر لباس پہننا، عورت ہے تو ایک آدھ چوڑی پہن کے نماز پڑھنا کے مستحبات میں شامل ہے یہ چیزیں. اچھی جگہ پہ اب یہ نماز اچھی ہو رہی ہے نا، لیکن سب سے بہتر نماز کون سی ہوتی؟ آپ نے سنا بہت ہے، آپ کا ذہن ادھر اس وقت نہیں جا رہا ہے، کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مولانا جو ہے ایسے موضوع کو وہاں موڑ کے لے جائیں گے. سب سے بہترین نماز یہ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو قرات سے بھی زیادہ، لباس سے بھی زیادہ، جگہ سے بھی زیادہ، مستحبات سے بھی زیادہ، قنوت کی دعاؤں سے بھی زیادہ، رکوع و سجدے کی دعاؤں سے بھی زیادہ شادی کرنا ہوتی ہے. دیکھیے کیسا سناٹا مجمع میں چھا گیا کہ لوگوں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مولانا کیا کہے گئے. وہ کہے گئے جو آپ نے ہمیشہ سنا کہ کنوارے کی 70 رکعت نماز سے شادی شدہ کی 2 رکعت نماز بہتر ہے. یہ حدیث تو ہر ایک نے سنی. یہ 2 رکعت نماز تو 70 رکعت نماز سے بہتر ہو گئی. ایک حدیث. دوسری حدیث، اگر کوئی شخص ساری رات نماز پڑھتا رہے اور سارا دن روزہ رکھے اور اس طرح پورا سال گزار دے، اس نماز کا اس عمل کا ثواب کم ہے اور 2 رکعت نماز کا ثواب زیادہ ہے اگر شادی شدہ آدمی نے پڑھی. تیسری روایت، اگر کوئی ساری زندگی، دوسری روایت میں تھا 1 سال، تیسری میں ساری زندگی پوری رات نماز میں گزارے اور پورا دن روزہ رکھے، پورا سال، پوری زندگی، وہ ثواب کم ہے جو شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کا ثواب ہے. اب وہ 2 رکعت نماز اتنی بہترین ہو گئی، کس کی وجہ سے؟ شادی کی وجہ سے، دعائے قنوت کی وجہ سے نہیں، رکوع کو طولانی کرنے کی وجہ سے نہیں، لباس کو بہتر سے بہتر بنانے کی وجہ سے نہیں. اتنی قیمتی ہو گئی اور اتنی بہتر ہو گئی صرف اس لیے کہ شادی کی گئی ہے. اور یہاں پر جو ایک جملہ میں نے کہا اس کو دوہرا کے اپنے موضوع کو فی الحال آج کے لیے روک دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج بہت سارے بچے اور بچیوں تک کے ذہن میں خیال آ رہا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے شادی کی،
کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ لڑکے تو خیر ویسے ہی جاب واب کرتے ہیں، لڑکیاں نہیں کرتی تھی پہلے. اب آج کل جو لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے شادی کی؟ کیا ایسے زندگی نہیں گزاری جا سکتی؟ تو آپ تو جھوپڑی میں بھی رہ سکتی ہیں، ضرورت کیا ہے ایک اچھے اپارٹمنٹ کی؟ اور آپ تو مثلاً آج کل کی جدید دنیا کی بات کر رہا ہوں، سائیکل کے اوپر بھی جا سکتی ہیں، گاڑی خریدنے کی ضرورت کیا؟ وہ جو چائنا کے موبائل کراچی میں آتے ہیں چھن جاتے ہیں، اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو ضرورت کیا ہے آئی فون کی؟ باقی ہر چیزوں میں یہ لفظ نہیں ہے، اس میں کیوں آتا ہے؟ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو شوہروں کا رویہ بعض بچیوں نے دوسرے اپنے خاندان میں دیکھا ہو، لیکن موضوع کہیں اور جا رہا ہے. رکیے، یہ یاد رکھیے کہ شادی اتنا اہم اور مقدس عمل ہے کہ یہ نماز باقی تمام چیزوں سے زیادہ شادی کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھتا ہے. اور ایک آخری حدیث سن لیجیے اور باقی باتیں کل. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کو اس دنیا کے تمام گھروں میں سب سے اچھا گھر کون سا لگتا ہے؟ اللہ کو. اچھا لگنا برا لگنا یہ تو ہماری آپ کی صفت ہے نا، لیکن اللہ کے لیے بھی لفظ آتا ہے نا، یحب اللہ، اللہ فلاں چیز سے محبت کرتا. سب سے اچھا گھر کون سا لگتا ہے اور سب سے برا گھر کون سا لگتا ہے؟ اب ہم مکان خریدنے جاتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہم کو دکھاتا ہے مکان، یہ مکان ہے، یہ اس سے اچھا ہے، یہ اس سے اچھا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں وہ خوبی. ہمارا بجٹ اجازت نہیں دے تو الگ بات ہے، ورنہ اچھے سے اچھا نا. اب اللہ کو کہا جس گھر میں شادی شدہ جوڑا رہ رہا ہو وہ گھر اللہ کو اس دنیا میں سب سے اچھا لگتا ہے، اور جس گھر کے اندر جھگڑے ہوں اور پھر طلاق تک نوبت پہنچ جائے تب بھی، اور وہاں تک نہ پہنچے صرف لڑائی جھگڑے ہوں، وہ بھی اللہ کو سب سے بدتر گھر لگتا. یہ ہو گیا اللہ اور رسول اللہ. وہ اللہ سے الگ تو نہیں ہے لیکن خاص یہاں پہ الگ کا. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو اس سنت کو چھوڑے گا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لفظ منی آپ نے اس ایام ازاں میں کیا ہر ایام ازاں میں سنا. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے. یہاں کہا جو شادی سے روگردانی کرتا ہے لیسا منی، وہ مجھ سے نہیں. تو یہ اتنا معمولی عمل نہیں. اچھا، اب کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ 70 رکعت نماز نہ پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے باقی وقت اپنے بیوی بچوں کو دیں. کیوں اس کی اتنی فضیلت؟ ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ بات نامکمل سمجھی جائے گی. آج کے دور میں ایمان کو بچانے کا اہم ترین طریقہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دعائے کمیل ہے، یہ ساری چیزیں اہم ہیں. اہم ترین چیز آج کے زمانے میں ایک ایسی شادی شدہ زندگی ہے جس میں شوہر بیوی کے لیے قربانی دے اور بیوی شوہر کے لیے. باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. لیکن اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اتنا ہی سمجھ لے انسان کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کا لفظ آیا نا، اللہ کو محبت ہے. محبت اللہ کو راضی کرنے والا یہ عمل ہے. اور اللہ کو راضی کرنا آج خطبے کے بعد دوسری آیت اور تیسری آیت. دوسری آیت کیا تھی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَفْتَنِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کیسا بھی انسان ہے جو اللہ کی رضا کو خریدتا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اللہ کی رضا اتنی قیمتی چیز ہے کہ علی کا بستر پہ سونا اور اس کی قیمت کی رضا پروردگار بنی. لیکن اس کے بعد سورہ مائدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، سورہ مائدہ جس میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت ہے. سورہ مائدہ جس کے اندر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کی آیت، اس کی لاسٹ آیت سے پہلے والی. اس آیت میں ایک پیغام دیا گیا ہے جو شہداء کربلا کی زیارت میں. مجمع کی بڑی تعداد بعد میں آئی ہے. آج میں نے خطبے کے بعد شہداء کی زیارت کو مختصر کر کے پڑھا تھا اس لفظ کی وجہ سے. آیت کیا ہے؟ رضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کے کچھ ایسے بندے کہ جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا. جب اللہ سے راضی ہو تو کہتے ہیں راضیہ، جب اللہ راضی ہو تو کہتے ہیں مرضیہ. قرآن نے کہا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور اگر تم نے اللہ کی رضا کو حاصل کر کے اس منزل پہ پہنچ گئے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. زیارت وارثہ کے تیسرے حصے کا آخری جملہ، یا لیتنا کننا
माअकुम फनफूज़ु माअकुम, फौज, वही लफ्ज फौज जो सूरह माइदा में आया। तो हम भी ये फौज माने कामयाबी। कुरान ने कहा खाली कामयाबी नहीं है, अजीम सबसे बड़ी कामयाबी ये कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। अब फिर यहाँ पे मैं मौजू पे जरा सा 2 कदम पीछे हटके सिर्फ आयत पढ़ के वापस आ रहा हूँ। अल्लाह कैसे राजी होता है? हम तो अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह कैसे राजी होता? सूरह मरियम आयत भी कितनी है हसीन नंबर है 55, 2 पंजेतन 55। क्या आयत है? वस्कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूल नबिय्या। इस किताब में जिक्र करो इस्माईल का। ये भी आपने सुना है कि ये वो इस्माईल नहीं है जो इब्राहिम के बेटे हैं, ये एक और नबी। सादिक़ल वाद, वो सच्चे थे। कान रसूलन नबिय्या, रसूल भी थे, नबी भी थे। सच्चाई पहले है, रिसालत और नबूवत बाद में। क्योंकि रिसालत और नबूवत का सारा दारो मदार है कि आपको नबी की बात पर यकीन हो, शक ना हो। तो नबी की बात पे यकीन हो तभी रिसालत और नबूवत पे इत्तेकाद हो सकता। तो सच्चाई पहले है, रिसालत बाद में। फिर कुरान ने वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाह वज़्ज़काह वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया। वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे, बस अल्लाह के पास वो पसंदीदा थे, अल्लाह उनसे राजी था। मर्ज़िया, वो लफ्ज़ मर्ज़िया जो आका हुसैन की कुरानी खुसूसियत है। या अय्यतुहन नफ्स अल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। हुसैन मर्जी हैं, यहाँ का इस्माइल मर्जी हैं। और यहाँ वजह बताई क्योंकि वो घर वालों को नमाज पढ़ाते हैं। तो ये नमाज वो अमल है जो अल्लाह राजी कर होता है हमसे। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर अब इस मगर से आ जाइए आज के मौजू पर। मगर 8वें इमाम के हालात में लिखता है कि इमाम का चाहने वाला भी नमाज की वजह से इमाम से घबरा रहा। वो वाकया मैंने इतनी दफा पढ़ा कि अब तो मुझे ये वाकया पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन बहुत ही मुख्तसर फिर भी पढ़ दूं। जब ये 8वें इमाम दारुल खिलाफा बुलाए गए, मर्फ जो रशिया की आजाद स्टेट्स में से एक में है आजकल, तो मामून रशीद अब्बासी ने क्योंकि इमाम को बुलाया था तो मेजबान के तौर पे उसने सारे इंतजामात की। तो वो एक कनीज कहती है कि मैं मामून के महल में थी, मुझसे कहा गया कि तुम तो शिया भी हो, तुम्हारा ही इमाम आ रहा है, मुझे किसी को तो भेजना है उनकी खिदमत के लिए, तुमसे बेहतर कौन होगा? तुम तो उनकी इमामत की भी कायल हो ना। एक तो जैसे बहुत अंग्रेजी का मशहूर एक जुमला है या कहावत है कि आदमी को अगर अपना पसंदीदा जो उसका मशगला हॉबी है वही जॉब बन जाए उसका, उससे बेहतर जॉब क्या होगा? तो कहा कि तुम तो वैसे ही इनको इमामत को मानती, मुझे किसी को भेजना था, तुम चली जाओ। खुशी से गई, लेकिन कहती है कि चंद महीने रही, अल्लाह से दुआ करने लगी, खुदा बंदा इस घर से मुझे किसी तरह से रुखसती मिल जाए। भाई क्यों? का इमाम के घर में बाकी सारी बातें तो फिर भी मैंने जूं तू करके बर्दाश्त कर ली। खुद ये जुमला भी कितना सख्त है, बाकी तो फिर भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। बाकी क्या बर्दाश्त करना पड़ा इसे? कौन से इमाम के घर में कोड़े पड़ते थे जो उस जमाने में कनीजों की आम सजा थी? कौन सा इमाम के घर के अंदर बुरा भला कहा जाता था, तब शतम किया जाता था, जो उस जमाने में गुलामों और कनीजों से काम रवैया था लोगों का? इज्जत मिलती है, एहतराम मिलता है, फिर क्या जूतू बर्दाश्त किया? नहीं, जूतू ये बर्दाश्त किया कि मामून के महल में रोजाना रात को गाने की महफिल सजती थी, इमाम के घर में रोजाना रात को तिलावत कुरान होती, मामून के महल में रोजाना डांस पार्टी होती थी, इमाम के घर में रोजाना मसलन इबादतें होती, मामून के महल में शराब नोशी होती थी, इमाम के घर में वो रूखी सूखी मिलती है। बाज़ औक़ात जब इंसान अय्याशियों का आदी होता है, कहता है फाके करूंगा लेकिन गाना मुझे सुनना। तो खैर कह रही बाकी बातें तो चलो फिर भी बर्दाश्त कर ली, लेकिन ये जो इमाम का एक हुक्म था कि रोजाना फजर के वक्त एक गुलाम और एक कनीज मुकर्रर, जिसका काम ही यह है कि तमाम मर्दों और औरतों को बेदार करे, और इमाम फरमाते हैं मेरे घर में कोई शख्स नमाज के वक्त में सो नहीं सकता। ये आई कहां से? मामून के महल से। आप शारजा में है ना, तो आपको तो ये बात अजीब नहीं लग रही होगी। ये आई है मामून के महल से, जहां रात की सारी पार्टियां होती, 2, 2:30, 3 बजे तक हुल्ला गुल्ला हाउ हू शोर शराबा होता है, फिर पढ़ के सोते हैं, दोपहर के 12 बजे उठते।
اور اسے اب اٹھنا پڑ رہا ہے 4 بجے مثلاً. کچی نیند سے آدمی اٹھتا ہے تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ایک آدھ دن تو برداشت ہو جائے, روزانہ تو نہیں نا. تو میں نے دل میں سوچا اس سے اچھی میں مامون کے محل میں تھی, نام امام کا لیتی تھی, محبت بھی امام سے کرتی تھی, زندگی اپنی مرضی سے گزارتی تھی. یہاں آ کے تو اب امام کی مرضی سے زندگی گزارنا پڑ رہی ہے. یہ نماز اور فجر کی نماز, اور آپ کو معلوم ہے نا کہ مشہد و مرو میں سردیاں کتنی شدید ہوتی ہیں, اور اس میں یہ نماز کے لیے اس وقت اٹھنا. آج تو پھر بھی ہیٹنگ ہے, گیزر ہے, ٹھنڈا پانی گرم ہو جاتا ہے اس وقت. اور یہی پیغام ہمیں معصوم نے بار بار دیا, یہی پیغام بار بار دیا کہ امام زمانہ کو بلانے والوں اور کاش کاش کہہ کے امام کو پکارنے والوں, یہ سمجھ کے پکارنا کہ امام آئیں گے تو آنے کے بعد کیا نظام لے کر آئیں گے. ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اور سمجھ کے پکار رہے ہو, وہاں کچھ اور نکلے. امام کے آنے کے بعد تو تمہیں نمازیں پڑھنا پڑیں گی. کیا مجلس کے شروع کا جملہ کہ مولانا کیا آپ شارجہ کے مومنین کو بے نمازی سمجھتے ہیں؟ نہیں. لیکن عورتوں کو حجاب کرنا پڑے گا, لیکن مردوں کو یہ گانے بجانے سے بچنا پڑے گا. مگر جاب کرنے والوں اور کاروبار کرنے والوں کو لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ سمجھ کے امام کو بلائیے. لیکن یہاں رک کر ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ 8ویں امام نے ہی زمانے کے امام کی تیاریاں کروانا شروع کر دی تھی. پیغام تو رسول اللہ کے زمانے سے مل رہا, لیکن تیاریاں 2 چیز. نمبر 1, یہ 8ویں امام تھے جب ان کے سامنے زمانے کے امام کا تذکرہ ہوتا تھا. کون ہے زمانے کا امام؟ زمانے کا امام ان کے پوتے کا پوتا, انہی کی اولاد ہے. لیکن جب ذکر ہوتا ہے 8واں امام سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے سر کو جھکا لیتا. یہ جو ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے, ایک آداب میں, ایک سنن میں شامل ہے. یہ سب سے پہلے تاریخ میں رپورٹ ہوا 8ویں امام کے حوالے سے. یہ بھی ایک پیغام ہے نا کہ مولا آپ جب آئیں گے سو آئیں گے, سر تو ابھی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک پیغام ہے آپ کے لیے کہ ہم تیار ہیں آپ کے لیے ہر قربانی دینے کو. یہ 8واں امام, وہ جملہ بھی 8ویں امام کا ہے کہ جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا تو ہر وہ 20 سال کا نوجوان سزا پائے گا جس نے حلال و حرام کے مسائل نہیں سیکھے ہیں. تیاری ہو رہی کہ بھئی اگر امام کو بلا رہے ہو تو سیکھو ان مسائل کو. اچھا یہاں پہ میں ایک فارمولہ آپ کو بتا دوں. یہ 8واں امام ہے. یہ 2-3 باتیں جو اب تک میں نے بیان کی, تینوں کا تعلق زمانے کے امام سے ملا, مگر 8ویں امام کی سیرت سے. نمبر 1, نماز کا وہ پیغام کہ جو کنیز کہہ رہی ہے کہ اس گھر سے باہر ہوتی تو اچھا تھا, کہیں کسی مومن یا مومنہ کی زبان پر یہ جملہ نہ آ جائے ظہور کے بعد کہ اس سے تو اچھا تھا مولا ابھی اور غیبت میں رہتے, ہم تو اپنی زندگی آرام سے گزار کے چلے جاتے پھر آتے مولا. جیسے ہمارے باپ اور دادا امام کو پکارتے بھی رہے, زندگی بھی اپنی مرضی سے گزارے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جملہ کسی کی زبان پہ اس لیے آ جائے کہ وہ امام زمانہ کی حکومت کے قوانین کی سختیاں برداشت نہ کر سکے. نمبر 2, امام کے نام پہ سر جھکا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیغام دینا, ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. یہ چند درہم, یہ چند دینار, یہ چند پاؤنڈ, یہ چند ڈالر, یہ کچھ دیر کا گانا, یہ کچھ دیر کی مکس گیدرنگ, اس کی کیا حیثیت؟ اور پھر امام کے لیے تیاری کہ وہ حلال و حرام سیکھو, جو ہماری قوم کا اس وقت اتنا بڑا مسئلہ ہے, جو چہلم کے مجلس میں زیارت 40 کے جملے سے ملے گا. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. اللہ میں گواہی دیتا ہوں آقا حسین نے یہ قربانی دی تاکہ بندوں کو جہالت سے نکالا جائے. اچھا یہاں رک کر ایک فارمولہ آپ کو دے دوں زمانے کے امام کے بارے میں, اور پھر 8ویں امام کے حالات کو آگے بڑھاؤں. فارمولہ سن لیجئے, بہت آپ کے کام بھی آ سکتا ہے, میرا پورا اشرہ بھی ہے. اشرے کا عنوان کیا ہے؟ کاش. یہ ہے اشرے کا عنوان. ہمارے ہاں لفظ کاش آتا ہے کربلا کے حوالے سے, کیونکہ زیارتوں میں جملہ اسی حوالے سے آیا, فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. لیکن میری اشرے کی تمام مجالس کا عنوان تھا وہ کاش جو مختلف موقعوں پہ 13 معصومین کی زبان پہ جاری ہوئے. اگر کبھی رسول اللہ نے کسی چیز کو دیکھ کے کہا ہو کاش, جیسے کعبے کو دیکھ کے کہا تھا نا کہ کاش میں اسے اپنے دادا ابراہیم کے نقشے پہ بنا سکتا. شیعہ اور سنی دونوں کی متفقہ حدیث.
صحیح بخاری میں بھی اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ سے ہے کہ یا اے عائشہ لولا قوموں کی حدیث بالاسلام لن حدمت وجعلت لها بابین، اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کو بناتا اپنے دادا کے نقشے پر۔ یہ رسول نے کاش کہا، کاش، لیکن حالات کے تحت رسول نے اس کاش پہ عمل نہیں کیا۔ مولا نے تو اتنے کاش کہے کہ پورا خطبہ بن گیا روضۃ الکافی میں کہ کاش میں یہ تبدیلی کر سکتا، میں یہ تبدیلی کر سکتا، میں یہ تبدیلی کر سکتا۔ اور اس طرح اور معصومین، یہ سارے کاش جو ہے نا 13 معصومین کے، سب کو پورا کرنے والے کا نام ہے زمانے کا امام، انہی کا وارث ہے، انہی کا درود بھیجے محمد والے۔ کاش کاش کاش، جتنے کاش ہیں وہ پورا ایک اشرا ہے، لیکن اس میں ایک کاش سن لیجئے چھٹے امام کا، فرماتے کاش میرے شیعوں کے سر پہ کوڑے مارے جائیں لے یتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے حلال و حرام کے مسائل سیکھیں۔ یہ چھٹے امام نے کاش کہا، اب 12واں امام آ کے اس پہ عمل کرے گا، جو میں نے ابھی آپ کو ایک فارمولہ دیا۔ اور یہ ہمیں پیغام کس نے دیا؟ یہ 8ویں امام نے دیا۔ کون 8واں امام؟ وہ 8واں امام جسے اپنی زندگی میں اس مشکل ترین امتحان سے گزرنا پڑا، جس کے حوالے سے ایک جملہ تو خود امام نے کہا کہ یا یہ امتحان میرے جد رسول خدا کو دینا پڑا یا مجھے دینا پڑ رہا، باقی بیچ میں کتنے معصومین ہیں کہا نہیں یہ امتحان یا ان کا ہوا یا میرا ہو رہا ہے۔ بہت سخت امتحان تھا، اور وہ جو میرا موضوع کل رات کو صلہ رحمی اور آج جو شادی کے حوالے سے ہوا، یہ ان دونوں سے ملے گا۔ تو اب یہ کل آنے والی مجلس کا موضوع وہی آگے بڑھے گا، تو وہاں یہ آ جائے گا بہت اہم امتحان اور بہت سخت امتحان اور بہت عجیب امتحان۔ لیکن کل ابھی اس سے پہلے کچھ 8ویں امام کا ایک اور حوالے سے تعارف، اور وہ یہ کہ جب ہم ائمہ طاہرین کے حالات پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو 8ویں امام کے حالات بہت زیادہ ہمیں مشابہ نظر آتے ہیں مولا علی سے۔ یہ بھی ایک موضوع ہے، امیر المومنین اور 8ویں امام بہت زیادہ مشابہتیں ہیں۔ بچوں کے لیے جلدی جلدی 3-4 چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کروں، پھر مسائب پر آ جاؤں، کیونکہ آج تابوت بھی ہے۔ اعلان اگرچہ انتظامیہ کر چکی ہے، لیکن اس وقت لوگ کم تھے کہ تابوت کی دور سے زیارت کیجیے گا، اور کووڈ کے حوالے سے جتنے قوانین ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے۔ تو نام دیکھیے، بہت مشہور حدیث ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ اس حدیث کو دیکھ کر ایک حدیث میں بھی بناتا ہوں، اعلان کر کے بناتا ہوں۔ لوگ تو بغیر اعلان کے بنا دیتے ہیں نا، حدیث اور پیسے لے کے بناتے ہیں، لیکن میں اعلان کر کے بناتا ہوں جیسے یہ حدیث ہے ویسے یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اولنا بھی علی ہے، آخرنا بھی علی ہے، اوسطنا بھی علی ہے، کلنا بھی علی، سب محمد بھی ہیں، سب علی بھی ہیں۔ لیکن نام کے اعتبار سے یا پہلے امام کا نام علی ہے یا 8ویں امام کا نام علی ہے۔ اور بھی امام ہیں 2 اور جن کے نام علی ہیں، لیکن مشابہت کی بات، کیونکہ نام علی کنیت، عربی زبان میں ایک چیز کنیت ہوتی ہے جس کو سمجھانے کا موقع نہیں۔ مولا کی مشہور کنیت ہے ابو الحسن۔ خصوصاً آپ مولا کے بہت واقعات سنیں گے قضاوت کے، جو پہلے خلفاء کے زمانے کے تھے، تو ہر ایک کہتا تھا اے ابو الحسن یہ مسئلہ، اے ابو الحسن یہ پرابلم۔ مولا کی مشہور کنیت ہے ابو الحسن، اور 8ویں امام کی بھی مشہور ترین کنیت ہے ابو الحسن۔ کنیت بھی ایک لقب، نام، کنیت، ٹائٹل، لقب۔ مولا کا مشہور ترین لقب ہے مرتضی، اور 8ویں امام کا لقب ہے رضا المرتضی۔ رضا مرتضی ایک ہی چیز ہے، جس نے اللہ کی رضا کو خرید لیا ایک طرح سے، وہ بھی رضا ہے، یہ بھی رضا ہے، وہ بھی مرتضی ہے، یہ بھی مرتضی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر معصوم کے پاس یہ معجزہ تھا، اور یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا بھی کہ وہ
جب چلتے تھے تو نرم چیز پر ان کے پیر کا نشان نہیں بنتا تھا، جس پر ہمارے اور آپ کے پیر کا نشان بن جاتا، اور سخت چیز پر ان کے پیر کا نشان بن جاتا تھا، جس پہ ہمارے اور آپ کے پیر کا نشان نہیں بن سکتا۔ یہ ہر امام کا معجزہ ہے۔ لیکن آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو ایسے پتھر جس پر پیر کے نشان ہیں یا مولا علی کے آپ کو ملیں گے یا 8ویں امام کے آپ کو ملیں گے۔ ہر امام کے قدم کا، ہر امام کے پیروں کے نشان پتھر پہ آئے، لیکن جو آپ کو زیارتیں ملیں گی سب سے زیادہ، بلکہ شاید انہی دو کے، وہ یا 8ویں امام کے نقش قدم پتھروں پہ ملیں گے بحیثیت معجزہ، یا مولا علی کے۔ یہ علی اور ان کے اس 8ویں فرزند کے حالات کی مماثلت بتا رہا ہوں، اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ مجلسوں میں یہ باتیں بیان نہیں ہو پاتی۔ 2-3 چھوٹی باتیں اور سن لیجئے کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اگلی بات، اور وہ یہ ہے کہ روزے، یہ صرف یہ 2 معصوم ایسے 14 میں سے، 14 میں 13واں آخری تو زندہ ہے، 13 معصومین جن کے روزے جہاں پر ہیں وہ اکیلے۔ کربلا کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کربلا جانے والوں سے پوچھئے کہ آپ خود گئے ہیں کربلا؟ اور ایک بار کوئی تھوڑی، بار بار وہاں آپ کا وقت کس طرح تقسیم ہو جاتا۔ مولا حسین، مولا عباس، معصوم ایک ہے لیکن حضرت عباس معصوم نہ صحیح لیکن معصوم سے کم بھی نہیں ہے۔ صرف 2 معصوم ایسے، ایک نجف ہے جہاں اور کوئی روزہ نہیں سوائے علی کے، اور ایک مشہد ہے جہاں کوئی اور روزہ نہیں ہے سوائے علی رضا کے۔ اب دیکھ ڈالیے، ذہن میں لائیے باقی 13 معصوم، جہاں پہ ان کے روزے، کسی کا روزہ اکیلا نہیں ہے۔ 7ویں کا تو 9ویں کے ساتھ ہے، 10ویں کا تو 11ویں کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ کا تو پھر جنت البقیع میں تو اتنے سارے روزے ہیں، صرف 2 ملیں گے۔ اب یہ مشابہتیں اللہ نے کسی وجہ سے سملر رکھا، یا نجف والا علی ہے یا مشہد والا علی رضا ہے کہ اس شہر کے اندر صرف ان کا روزہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ اچھا، اب آئیے ایک بات اور سن لیجئے جو میرے اصل موضوع سے متعلق ہے، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف مشابہت۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کا، خاندانوں کا جو ایک نظام ہے، جو ہماری کچھ ویلیوز ہیں، اقدار، اس کے اندر ایک چیز ذرا کم ہوتی ہے، کبھی کبھی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 بہنیں ہوں، 2 بہنیں، باپ کی شادی ایک سے ہو اور بیٹے کی شادی دوسرے سے ہو، یعنی بیٹے کی جو ساس ہے وہی اس کی سالی بھی ہو، اور جو باپ کی سالی ہے وہی اس کی بہو بھی ہو۔ اچھا، ہمارے یہاں ذرا کہیں کہیں یہ مثالیں ملی ہیں لیکن کم۔ معصومین کے یہاں ہمارے سامنے صرف 2 مثالیں، ایک مولا کے گھر میں اور ایک 8ویں امام کے گھر میں۔ کسی وجہ سے تو یہ اللہ ہر اعتبار سے، نام ہو کہ کنیت ہو کہ لقب ہو کہ پیروں کا معجزہ ہو کہ دفن کی جگہ ہو کہ شادی ہو، مشابہتوں پہ مشابہتیں۔ مولا کی ایک زوجہ کا نام ہے ماہیہ، امرؤ القیس کی بیٹی۔ امرؤ القیس عربی کا ایک شاعر بھی ہے، یہ وہ شاعر نہیں، ایک بیوی ہے ماہیہ، اور ماہیہ کی چھوٹی بہن کا نام ہے رباب جو آقا حسین کی بیوی ہے۔ رباب اور ماہیہ دونوں سگی بہنیں، ایک کی شادی باپ سے ہوئی ہے، ایک کی شادی بیٹے سے ہوئی، علی اور حسین۔ اسی طرح مامون کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام ہے ام حبیب اور ایک کا نام ہے جو مامون کی وہ مشہور بیٹی ام الفضل۔ ایک کی شادی 8ویں امام سے ام حبیب، اور دوسری بیٹی کی شادی 9ویں امام سے ہوئی ام الفضل۔ باپ اور بیٹا دونوں بہنیں، اچھا ایک ماں سے تو نہیں ہے، رباب والے کیس میں تو ایک ماں کی ہیں، باپ بھی ایک، ماں بھی ایک، سگی بہنیں، یہاں سوتیلی بہنیں لیکن بہنیں۔ یہ 8ویں امام میں ملے گا آپ کو یا مولا علی میں ملے گا؟ لیکن سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ صرف یہی 2 معصوم ایسے جنہیں دنیاوی حکومت بھی ظاہری طور پر ملی۔ دیکھیں، حقیقت میں تو یہ سلطان دین و دنیا ہے، دنیا بھی ان کی ہے، دین بھی ان کا ہے، آخرت بھی ان کی ہے۔ ظاہری اعتبار سے یا مولا کو حکومت ملی ہے یا 8ویں امام جو ولی عہد بنے، لیکن ایسے ولی عہد کہ تقریباً حاکم کے برابر۔ امام حسن 6 مہینے، لیکن وہ 6 مہینے اس کو حکومت نہیں کہہ سکتے، استقرار نہیں ہوا تھا، مسلسل وہ چیلنج ہو رہا تھا اس حکومت کو، میں نام نہیں لینا چاہتا، علی یا 8ویں امام، اور دونوں کو حکومت ملی پریشر کے ساتھ، فورس کر کے کہ لینا پڑے گی یہ حکومت، درخواست کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، اب ہمیں آپ حاکم چاہیے۔ یہ علی سے کہا گیا، یہ علی رضا سے کہا گیا، اور کوئی معصوم آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اول تو امام حسن کی حکومت تو
ٹھہرنے ہی نہ پائی پہلے دن سے ہی. اور پھر وہاں بھی یہ کیفیت نہیں تھی کہ امت نے آ کے کہا یا یہ یا مامون نے 8ویں امام سے کتنی درخواست کی، مگر جس طرح سے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر درخواست پہ درخواست کی، انہی لوگوں نے بعد میں پھر شہید بھی کروایا. یا علی کو شہید کروایا اس امت نے، یا علی رضا کو زہر دلوایا اسی مامون نے. اور دونوں جگہ ایک ہی بات تھی جس کا اب کل سے تذکرہ ہوگا، جو مولا نے بار بار کہا، تقوی، خوف خدا. کسی کا یہ احسان نہیں مانا جائے گا کہ چونکہ اس نے کہا کہ ہم آپ کو حاکم بناتے ہیں تو اب ہم اس کا فیور کریں. جہاں خلاف دین کام ہوگا سزا ملے گی، چاہے حبشی غلام ہو اور چاہے سید ہاشمی ہو. 8ویں امام کی پہلی مخالفت ان کے بھائی نے کی نا، یہ موضوع میں نے کہا جو کل میں بیان کروں گا. اور مامون بھی کس طرح سے ہاتھ جوڑ کے 8ویں امام کو لے کے آتا. جو کہ اختتام مجلس میں تابوت ہوگا تو دعا کا موقع نہیں ہے، تو ایک مختصر سے دعا بھی ہم لوگ مانگ لیتے ہیں کہ پروردگارہ آج کی رات اس امام معصوم کی شہادت کی رات، وہ فرزند زہرا ہے، فرزند فاطمہ ہے. یقیناً آج شہزادی کونین اسی طرح سے بال کھول کے ماتم کر رہی، جس طرح ماں اپنی اولاد کا ماتم کرتی ہے. اس 8ویں امام کے مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کے مجلس میں ہیں اور ابھی گریہ کریں گے، ان کے اس گریے کے تو فیل انہیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے گھروں کو سلامت فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. 8ویں امام کا بیٹا جواد ہے، لوگوں کو روزی دینے والا، صاحبان ایمان کے رزق کے اندر استحکام و دوام عطا فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے انہی کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. لیکن وہ مامون جو ہاتھ جوڑ کے لاتا کہ آئیے، امام کہتے مجھے نہیں چاہیے تمہاری ولی عہدی یا آفر، نہیں، آپ کو پورا اختیار دیا جا رہا. لیکن 2 سال بھی امام کو برداشت نہ کر سکا. وہ واقعات بھی ہیں کہ کیوں برداشت نہ کر سکا، لیکن وہ عموماً علماء بیان کرتے رہتے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ ذرا اس سے ہٹ کے ذرا مختلف انداز کی کچھ باتیں بچوں اور جوانوں کے کان تک پہنچاؤں. نتیجہ یہ نکلا کہ مامون سوچنے لگا کہ میں نے تو ان کو اس لیے ولی عہد بنایا تھا کہ ان کے آنے سے میری حکومت مضبوط ہوگی. لوگ کہیں گے کہ دیکھو، جب شیعوں کا امام بھی مامون کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب مامون برحق حکمران. یہ تو الٹا میرے لیے ایک مسئلہ بن گئے. بھرے دربار میں کسی کی ہمت نہیں ہے مجھے ٹوکے یا ٹوک دیتے ہیں. حتیٰ چور تک لایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ قصوروار مامون تو ہے، تو 8واں امام کہتا ہے چور نے صحیح کہا، تو غلط. بھرے دربار میں حکمران کے منہ پر ایک واقعہ ہو، 2 واقعہ ہو، وضو غلام سے کروا رہا. غلام کیا حیثیت رکھتا ہے؟ امام نے غلام کے سامنے ٹوک دیا. تو عبادت نہیں کر رہا، تو عبادت میں شریک کر رہا ہے، کسی کو شرک کر رہا. ایک عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا اگر وضو خانے میں کوئی غلطی کرے اور ہم ٹوک دیں 2 باتیں وہ ہم کو سنا دے گا. اور کہا ایسا حکمران؟ کہا کہ اب اگر حکومت چلانا ہے تو یہ 8ویں امام کو رخصت کرنا ہوگا. چنانچہ یا 22 ذی قعدہ کا دن گزر کے شب 23 آئی، یا 28 صفر کا دن گزر کے شب 29 آئی، یا 16 صفر کا دن گزر کے 17 صفر آئی. امام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے. دن کے وقت امام دربار میں بیٹھتے ہیں، واپس آ چکے ہیں. مامون کا غلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ حکمران نے اس وقت آپ کو بلایا اور خاص آپ کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا. امام نے کہا تم چلو میں آتا ہوں. اور اس کے بعد امام گھر سے چلنے لگے، لیکن اپنے غلام سے کیا کہہ کے گئے؟ مشہور روایت ہے نا ابو سلط کی. کہا کہ میں جا رہا ہوں لیکن جب آؤں گا تو عجیب حالت میں آؤں گا، میں لڑکھڑا رہا ہوں گا، میرا چہرہ زرد پڑ چکا ہوگا. اس وقت آگے بڑھ کے مجھے سہارا نہ دینا، مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. میں اپنے حجرے میں جاؤں گا، حجرے کا دروازہ بند ہوگا اور کچھ بھی ہو جائے حجرے کا دروازہ نہ کھولنا. جب وہ خود سے کھل جائے تب تم دیکھو گے کہ میری میت تیار رکھی ہے اور مامون کو جا کے خبر دینا. ابو سلط کہتا ہے کہ یہ کہہ کے آقا چلے، میں پریشان بیٹھا ہوں، اس کا مطلب کیا؟ اور وہاں دربار تو نہیں، مامون کے محل میں پہنچے، دسترخوان بچھا ہوا اور مامون کھڑے ہو کے استقبال کرتا. آئیے فرزند رسول، تازہ تازہ انگور آئے ہیں، نئی فصل کا پہلا میوہ ہے. میں نے چاہا کہ یہ تحفہ تو آپ ہی کی خدمت میں پیش کروں، یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا.
امام نے جواب میں کیا جملہ کہا؟ جنت کے انگور ان انگوروں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ چونک کے کہتا ہے یہ جملہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو میرے اوپر کوئی شک و شبہ ہو رہا، اگر ایسی بات ہے تو پہلے میں یہ انگور چکھتا ہوں۔ وہاں پہلے سے ہی ان انگوروں میں سے آدھے میں زہر ملایا گیا تھا جو امام کے سامنے رکھے تھے، آدھے بالکل عام سے انگور تھے۔ مامون نے 2 دانے چکھے، کہا مولا اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ انگور بالکل ٹھیک ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ 2 انگور خود بھی نوش کیے، مگر کھانا اور پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے نا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ تو نہیں پڑھا جاتا ہے نا۔ امام نے وہ انگور کے دانے لیے اور یہ جملہ پڑھتے ہوئے کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، نام بھی رضا ہے اور وقت شہادت آخری جملے بھی یہ ہیں، رضن بقضائہ، انگور نوش کیے اور کھڑے ہو گئے۔ مامون نے گھبرا کے کہا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو مجھے بھیجنا چاہ رہا ہے میں وہیں جا رہا ہوں۔ اگرچہ یہ غم سارے صاحبان ایمان کا مشترکہ غم ہے، لیکن مجمع میں اگر کوئی رضوی سید ہے تو اس کے تو باپ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ امام نے ایک مرتبہ کہا جہاں تو مجھے بھیجنا چاہ رہا ہے۔ اب امام کا غلام کہتا ہے کہ میں ابھی پریشان بیٹھا تھا، گھر کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا 8واں امام لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے۔ میرا دل چاہا آگے بڑھ کے امام کو سہارا دوں، لیکن امام کا حکم یاد آ گیا اور پھر امام حجرے میں گئے، دروازہ بند ہو گیا اور حجرے کے اندر سے پھر آوازیں آنے لگی، کچھ برتن کھڑک رہے ہیں، کچھ پانی گر رہا ہے، اور میں کھڑا ہوا ہوں کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے۔ حجرہ تو خالی تھا، میرے سامنے فقط 8واں امام گیا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ غلام کہتا ہے اب مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں امام کا حکم بھول گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، امام میت تیار ہے، کفن پہنایا جا چکا ہے، مگر سرہانے کوئی بچہ بیٹھا ہے 8 سال کا، اور وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہائے میرا بابا، میں یتیم ہو گیا۔ میں نے تڑپ کے پوچھا آپ ہیں کون؟ کہا کہ اب میں تیرا نواں امام ہوں اور اسی غریب الوطن شہید کا بیٹا ہوں۔ میں نے جا کے مامون کو اطلاع دی اور اگلے دن بڑی شان سے وہ جنازہ اٹھا، ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد یہاں بھی تابوت آئے گا تھوڑی دیر کے بعد، لیکن بڑی شان سے جنازہ اٹھا، قبر تیار تھی، 8ویں امام کو دفن کیا گیا تو شاید آپ کو کوئی اور جنازہ یاد آ رہا ہو، مگر نہیں، اس سے پہلے یہ 2 جملے عشرہ زینبیہ کے مصائب بھی پڑھنا ہے، 2 جملے، اور وہ یہ ہے کہ 8واں امام دنیا سے گیا، 9ویں نے باپ کے سرہانے بیٹھ کے ماتم کیا اور کہا میں یتیم ہو گیا، مگر یہ ماتم آج نہیں کیا، 2 سال پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ لکھا ہوا ہے کہ جب 8واں امام دارالخلافہ کی جانب چلا اور اپنے نانا کی قبر پہ الوداعی سلام کہہ کے روضہ رسول سے باہر آیا تو کیا دیکھا، 9واں امام زمین پہ بیٹھا ہے۔ اس وقت 9ویں کی عمر 5 اور 6 کے بیچ میں تھی، 5 سال کا 9واں امام زمین پہ بیٹھا ہے، سر سے عمامہ اتارا ہے، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ 8ویں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا بابا جس بچے کو اپنی یتیمی کا یقین ہو جائے وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے؟ 2 سال پہلے سے یتیمی کا یقین تھا، اور یہی ہوتا ہے اہل بیت میں، جسے یتیمی کا یقین ہو جائے کبھی وہ مٹی سر پہ ڈالتا ہے اور کبھی کربلا میں ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے۔ وہ ننھی بچی کہتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ 9واں امام بھی یتیم ہوا، سکینہ بھی یتیم ہوئی، 9ویں امام نے تو بابا کے تابوت کو اٹھتے دیکھا، آئے سکینہ کے بابا کا تو تابوت بھی نہ اٹھ سکا، مگر 9ویں نے تابوت دیکھا۔ آپ بھی تابوت کی زیارت کریں، دیکھیں وہ تابوت آ گیا، آئے میرا 8واں امام، ارے پرسا دیجئے 9ویں امام کو۔